بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو کے ساتھ میں ہوں فروخ وڑائچ. آج ہمارے مہمان ہیں رہنما آئی پی پی جناب فیاض الحسن چوہان صاحب. موجودہ جو منظرنامہ ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے, حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور پھر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں, یہ سبھی چیزوں کے کچھ چیزوں کے عینی شاہد رہے ہیں. تو آج ان سے موجودہ منظرنامے پہ پوچھتے ہیں. جناب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تو فیاض الحسن چوہان صاحب, ہم لوگوں سے بار بار یہ ہمارے سامنے بات آ رہی ہے کہ جی آرٹیکل 6 اور پھر پارٹی پر پابندی, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک آرٹیکل 6 کی بات ہے وہ تو نہ میرے اور نہ آپ کے کہنے سے کچھ ہوگا. وہ تو جسٹس مندیال صاحب کی اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور ان کی عدالت جو ہے نا وہ اسی وقت فیصلہ کر چکی ہے اپنے کمنٹس کے اندر بھی اور اپنے ڈیسیژن کے اندر بھی کہ 3 بندوں کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اس میں صدر عارف الوی اور بانی تحریک انصاف اور قاسم سوری. وہ تو سپریم کورٹ کے پورے ایک پینل کا جو ہے نا یہ فیصلہ موجود ہے, اور وہ تو اگر چلے گا تو وہ تو پھر اس کی لیگل پوزیشن آپ کے سامنے ہے. جہاں تک بات پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کی ہے, اس پہ میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سے جو ہسٹری دیکھتا ہوں, اس پہ اے این پی پہ بھی پابندی لگائی بھٹو صاحب نے, اس پہ ایوب خان کے دور میں جماعت اسلامی پہ بھی لگی پابندی 50s میں. اس کا کوئی رزلٹ کوئی اتنا فیوریبل ریاست کے لیے نہیں آیا. لیکن جو تحریک انصاف کے اپنے کرتوت ہیں وہ ہر روز 2 4 6 ایسے ایکٹ کرتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق پارٹی پہ پابندی کے اوپر ختم ہوتے ہیں. اچھا, آئین اور قانون کے مطابق, ملک کے آئین اور ملک کے قانون کے مطابق. الیکشن ایکٹ 2017 اور ایکٹ کی سیکشنز کے علاوہ آئین کے آرٹیکلز بھی اگر آپ 2 4 دیکھیں گے تو اس کے مطابق ان کی ایک ایک چیز. اپریل 2022 میں انہوں نے کمپین سٹارٹ کی, پاک فوج کے چیف کو غدار, نیوٹرل, جانور, میر جعفر, میر صادق اور کیا کیا القابات سے نوازا گیا, اور پاک فوج کو قاتل, ڈرٹی ہیری, کون کون سے لقب دیے گئے. آئین یہ کہتا ہے کہ آپ پاک فوج کے خلاف یا پاک فوج کے چیف کے خلاف آپ کسی قسم کی کوئی نیگیٹو گفتگو نہیں کر سکتے. آئین کہتا ہے, یہ آئین کہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ نیگیٹو گفتگو نہیں, یہ پوری تحریک, یہ پورا فساد قاتل قرار دینا. اور پھر جب جی آئی ٹی کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں اور جی آئی ٹی کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے, آپ نے 4 مہینے 6 مہینے قاتل 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 کا جناب آپ نے آئی ایس آئی چیف کو اور آئی ایس آئی کے ڈی جی سی کو آپ نے الزام دیا, انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے, مجھے کسی نے کہا تھا. یہ پوری پاکستانی قوم فاروق شہباز وڑائی صاحب کے پروگرام اور آپ کے اس ٹی وی چینل, ایک ٹی وی چینل کے ذریعے سے سن لے کہ یہ میں الزام نہیں, یہ آن ریکڈ بات ہے کہ جو 6 مہینے قاتل قاتل, جنرل فیصل نصیر قاتل, ڈی جی سی قاتل, آئی ایس آئی قاتل, فوج قاتل کا الزام لگا کے جب اس ایشو کے اوپر جے آئی ٹی بنائی گئی اور اس جے آئی ٹی کے سامنے بانی تحریک انصاف پیش ہوئے, تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا پروف, کوئی ڈاکومنٹری, کوئی آڈیو, کوئی ویڈیو, کوئی منطق, کوئی دلیل, ان کہ جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مجھے کسی نے کہا تھا کہ انہوں نے میرے پہ قتل نام لا. لیکن اس پورے الزامات اور اس الزام کی وجہ سے پاکستان کی عوام کے نوخیز ذہنوں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, مرد اور عورت, بزرگ اور جوان, ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو آپ نے اپنی ملک کی اس فوج سے متنفر کر دیا جو ہر روز 2 سے لے کے 30 جنازے اٹھا رہی ہے اپنے فوجی افسروں کے اور اپنے جوانوں کے, کہ جو صرف اس پاداش میں شہید ہو رہے ہیں کہ فروخ صاحب اور فیاض صاحب اور ان کی آل اولاد سکون کے ساتھ سو سکے. کیا یہ آپ اس خود تحریک سے علیحدہ ہوئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی ایک نقطہ کیا تھا؟ آپ کچھ چیزیں تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, سمجھ رہے ہوں گے, کہیں کہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا, کیا وجہ بنی ہے؟ میں نے 10 محرم کے ریفرنس سے ایک بات کہی جس پہ بڑے متتے توے پہ بیٹھی ہوئی ہے تحریک انصاف اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم باہر امریکن خفیہ ایجنسی کے پلیٹ فارم سے جو جبران الیاس اور عمران غزالی چلا رہے ہیں. میں نے کہا جی میں حر ہوں, میں اس تحریک فساد فی الارض کے جو
واحد اسلامی ایٹمی پاور پاکستان کے خلاف اسرائیلی موساد، برطانیہ، امریکہ اور انڈیا کی خفیہ ایجنسیز چلا رہی ہیں اپنی سرپرستی میں. یہ تحریک فساد فی الارض، یہ جو پوری تحریک چل رہی ہے، گولڈ سمتھ کا پیسہ اربوں خربوں پہ. میں نے اس تحریک فساد فی الارض سے اپنے آپ کو نکالا. میں نے حور کا کردار ادا کرتے ہوئے اس تحریک کو چھوڑا، اور پھر چھوڑنے کے بعد میں گھر نہیں بیٹھا. چھوڑے تو اور بھی بہت سے لوگوں نے چھوڑی ہے، سینکڑوں نے چھوڑی، ٹھیک ہے نا. کسی نے چھتر کھا کے، کسی نے لتر کھا کے، کسی نے مفاد کے تحت، کسی نے کس طرح، اور وہ گھر میں بیٹھ گئے. میں گھر میں نہیں بیٹھا. 1.25 سال ہو گیا ہے میں فرنٹ فٹ کے اوپر اس تحریک فساد فی الارض کے خلاف لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، اس کی پیچھے کون ہے. تو میں نے تو حور کا کردار ادا کیا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جناب. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر اجلاسوں میں کیا بات ہو رہی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ، پاک فوج کے حوالے سے کیا باتیں ہوتی تھیں؟ ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. اچھا، یہ سبھی الزامات ہیں جو ابھی تک آپ لگا رہے ہیں. آج اس کا تھیسس کون سا تھیسس یار فاروق بھائی؟ واحد امریکہ کی چلائی ہوئی تحریک ہے. عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں پاکستان میں تحریک نظام مصطفیٰ چلی. بھٹو کو 2 چیزوں کی سزا دینے کے لیے، ایک ایٹم بم بنانے کی اور ایک ختم نبوت کے منکروں کو کافر قرار دینے کی. 73 کے آئین میں یہ سزا ملی بھٹو کو، اس کو سزا دینی تھی. بدقسمتی دیکھیں کہ کتنا مقدس نام استعمال کیا گیا، نظام مصطفیٰ، تحریک نظام مصطفیٰ. اس کی کامیابی کے بعد پھر لوگوں کو پتا چلا کہ یار یہ تو امریکن CIA کی تحریک تھی. بچے نے اس کو تسلیم کیا. پھر دوسری ایک تحریک چلتی ہے 2007 سے لے کے 2009-10 تک، ججز کی بحالی کی تحریک. بڑی مقدس تحریک. اسی طرح ہی جتنی پاپولیرٹی آپ دیکھ رہے ہیں نا بانی تحریک انصاف کی، اور کوئی مقابلے میں بولنے والا نہیں، کوئی مقابلے میں بول نہیں سکتا، حق سچ جانتے ہوئے بھی. وہ جسٹس افخار چودھری کی اس کو صورتحال تھی، ہیرو تھے وہ. لیکن جب وہ تحریک ختم ہوئی تو بچے نے لکھا. بچے سے مراد سیاست، صحافت کے ہر سرخیل نے اپنے ویلاگ، اپنے ٹاک شوز، اپنے آرٹیکلز میں لکھا کہ امریکن CIA کی تحریک تھی پرویز مشرف کو ذلیل و خوار کر کے اقتدار سے نکالنے کے لیے. کیونکہ پرویز مشرف نے 9 سال جو ڈبل گیم کی تھی امریکنز اور نیٹو کے ساتھ، اس کی سزا دینے کے لیے. لیکن بعد میں پتا چلا یہ واحد امریکن CIA کی تحریک ہے، ایبسلیوٹلی نارتھ سے شروع کروائی گئی، کہ جو تحریک درمیان میں ہی ہے وہ امریکہ سرکار بھی، یورپ سرکار بھی، برطانیہ بھی، اسرائیل بھی سارے ننگے ہو گئے جناب پبلک کے سامنے آ چکے ہیں دنیا کے اس کی حمایت میں. اچھا، اس کی حمایت میں. ٹھیک ہے. دیکھیں امریکہ کا کون سا شعبہ نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ نہیں کھڑا. وہ کہتے ہیں مجھے امریکہ نے گرایا ہے، میری حکومت گرائی ہے. وہ کہا تھا نا فاروق بھائی. لیکن اس کے بعد عمل کیا ہے؟ کانگریس سے لے کے، سینٹ سے لے کے، اقتدار سے لے کے، اختلاف سے لے کے، ریپبلکن سے لے کے، ڈیموکریٹ سے لے کے، لابنگ فرموں سے لے کے، کانگریس مین سے لے کے، سینٹ ممبران سے لے کے، ان کو حمایت مل رہی ہے. آپ کے سامنے یار میں پھر اچھا سنیں، یہ تحریک کب سے شروع ہوئی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے سپورٹ ہے ان کی، یہ کب سے شروع؟ فرام ڈے فرسٹ سے ہے. اصل کہانی کیا ہے؟ ہاں جی، یہ جو 2.5 سال سے جناب ساس بھی کبھی بہو تھی والا ڈرامہ شروع ہوا ہے پاکستان کی پردہ سکرین پہ سیاست کی، وہ کیا چیز ہے بتائیے. سر 20 سال پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ نے جو وار اینڈ ٹیرر کے نام پر امریکہ اور عالمی طاقتوں، نیٹو فورسز کے ساتھ صرف اپنا ملک بچانے کے لیے، پاکستان کی عوام کو بچانے کے لیے، پاکستان کے جغرافیے کو بچانے کے لیے جو تھوڑی سی چتر چلاکی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی دوست بن کے، پھر اس کی پاداش میں جو ان کو نقصان ہوا، انہوں نے 20 مفادات اپنے حاصل بھی کیے ان 20 سالوں میں اس خطے میں اور افغانستان اور پاکستان میں. لیکن جو بڑے ان کے مفادات تھے، جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے، بہانہ جناب آپ کا اسامہ بن لادن تھا، ٹھکانہ افغانستان تھا، نشانہ پاکستان تھا. لیکن جو بڑے 4-5 کار تھے ان میں سے ایک پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کیپچر کرنا اور پاکستان کو 2 سے 3 حصوں میں تقسیم کرنا، یہ ان کا ایک ایجنڈا تھا. مجھے فاروق بھائی آج آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، مجھے پرسوں رات کو ایک انتہائی اہم پاکستان کے ادارے کے ایک انتہائی اہم افسر نے مجھے بتایا، کہتا ہے کہ میں اس وقت پشاور میں پوسٹر تھا
15 اگست جب یہ نیٹو فورسز یہاں سے بھاگی تھی، کہتا ہے پشاور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کے مجھے امریکن فورسز کے ایک اہلکار نے کہا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو آج ہم جس طرح بھاگ کے یہاں سے نکل رہے ہیں اس خطے سے اور افغانستان سے نکلے ہیں، تم آرام سے بیٹھے رہو گے؟ اس کا ایک ایک ریپرکشنز اور اس کا ایک ایک بدلہ امریکہ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ پاکستان اور پاک فوج سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لے گی۔ یہ اس نے 16، 17 یا 18 اگست کو پاکستان کے پشاور کے VIP ہوٹل کے اندر، 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے ایک انتہائی اہم ادارے کے انتہائی اہم افسر کو کہا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ ہے؟ سر یہ پورا اس 20 سال کا بدلہ لینے کے لیے پچھلے 2.5 سال سے پاکستان کے اندر بانی تحریک انصاف کو آگے رکھ کے پورا اسرائیل، گولڈ سمتھ خاندان کون ہے؟ دنیا کے ان 3 خاندانوں میں سے جنہوں نے اسرائیل کی بنیاد رکھی تھی، جن کی سرپرستی میں اور جن کے سرمایے سے اور جن کی شٹل ڈپلومیسی سے اور جن کے پیسے سے جنوں بنا، اور آج تک وہ سروائیو کر رہا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاث سے بانی PTI کا ایجنڈا ہے کہ ان کو ہینڈ اوور کر دیے جائیں؟ سر بات یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے ان کی طرف سے جو مسلسل 15 سال سے تو عموماً آپ دیکھ رہے ہیں مینا مانو کی راٹ، آپا دھاپی، چینا چپٹی، مارا ماری، طائف الملوکی، دھرنے، حکومتیں توڑو، حکومتوں سے نکلو، اسمبلیاں توڑو، مار دھاڑ، یہ پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن سے آپ کی اکنامیکل ڈی اسٹیبلائزیشن آتی ہے جو آئی، اور اکنامیکل سے جو ہے نا ملک تباہ ہوتے ہیں۔ رشیا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ایسی بات تو بتا دیں جس سے پتہ چلے کہ تحریک انصاف اس سب میں کہیں شامل ہے۔ وہ کہیں گے اپنے سیاسی مفادات کے لیے یا سیاسی معاملات کے لیے ہم لڑ رہے تھے، کسی ایسی بات کوئی آپ تو اجلاسوں میں رہے ہیں، وزیر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں سیاسی مفادات میں کیا عدم اعتماد کی تحریک ہے نا کوئی اللیگل تھی؟ قانونی تھی، پھر کورٹ نے بھی راستہ دے دیا اس کو۔ قانونی تھی۔ اس کے پیچھے آپ نے 2.5 سال جو ہے نا نقد کوکے پہ ناچ ناچ کے پاکستان تباہ کر دیا، ملک تباہ کر دیا، پاک فوج کے خلاف نفرت لے آئے، ریاست اور اداروں کے خلاف نفرت لے آئے۔ تو یہ اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی؟ حکومت گئی تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئی۔ سنیں نا، آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی کوئی مثال دیں کہ پتہ چلے کہ وہ ملک کے خلاف جناب وہ سارے، وہ اس سے بڑی کیا ہوگی کہ آپ پہلی بات یہ کہ آپ کی وکری حکومت تو نہیں گئی۔ اس سے پہلے تو جناب آپ کی حکومت بچانے کے لیے آپ MNAs کو کنٹینروں میں بھی بند کرتے رہے، کرنل لیاقت اور جنرل فیاض کے سر صدقے۔ آپ اپنی ہاں کنٹینرز میں بند کر دیا جاتا تھا MNAs کو۔ ڈھکی چھپی بات ہے، میں ابھی نئی بات تو نہیں بتا رہا۔ عمران خان صاحب کی یہ انٹرویوز بھی چلے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت چاہتا تو سندھ ہاؤس میں جو سودے بازیاں ہو رہی تھی ہم بھی پیسے دیتے، لیکن ہمیں یہ کام نہیں آتا۔ کیا آپ کے یہ کلپ نہیں سنے آپ نے بانی تحریک انصاف کے، جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس سے پہلے آئی تھی، اور پھر آپ کی جو سینٹ کا الیکشن تھا ان کے کلپ موجود ہیں کہ ہم نے مینیج کر لیے ہیں لین دین کر کے اور معاملہ کر کے، اتنے کو آپ نے مینیج کرنا ہے۔ میں تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ اینی شاہد ہیں چیزوں کی؟ میں ہوں نا۔ آپ اجلاسوں میں کیا بات ہوتی تھی کہ ہم نے فوج کے خلاف جانا ہے؟ کبھی اس طرح کی بات سنی ہے آپ نے کوئی؟ سر اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی تک ہر اجلاس کے اندر فوج کے خلاف سب سے پہلے 10-15 منٹ کے اندر بھٹو والی سرکار اور فوج کے خلاف ایک نفرت کا ماحول، ایک لیکچر بنایا جاتا تھا۔ بھٹو والی سرکار کہا جاتا تھا؟ بھٹو والی سرکار اور فوج کے خلاف ایک لیکچر کون دینے آتا تھا؟ اور لمس کا جو ہے نا وہ آپ کو کیا کون ہے وہ جو آفتاب اقبال کے ساتھ ہوتا ہے جو ہے نا، وہ شیر جان کیا ہے؟ جان شیر جان، فیصل شیر جان۔ میں تو حیران ہوں اس کو ابھی تک نہیں پکڑا۔ اچھا وہ سب سے پہلے بتاتے تھے؟ میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک اس کو نہیں پکڑا اسٹیبلشمنٹ نے۔ فیصل شیر جان کہ جس کا ٹکے کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، نہ کوئی پولیٹیکل، نہ کوئی سوشل، نہ کوئی اس کا لینا نہ دینا، وہ صاحب بہادر اپریل سے لے کے 9 مئی تک میٹنگز میں بیٹھتے تھے، اور سب سے پہلے جن 3 بندوں کو بانی تحریک انصاف کہتے تھے کہ آپ بولیں، آپ بات شروع کریں، وہ سلیمان احمد، نعوذ باللہ معاذ اللہ، میں اب اس کی سارے فیملی بیک گراؤنڈ، اس کا مذہبی بیک گراؤنڈ میں سارا جانتا ہوں، وہ فنکار، ٹھیک ہے نا، سبز چولا پہن کے وہاں، وہ جن کا ایجنٹ بن کے اور جن کو اس نے پوری رپورٹ دینی ہوتی تھی برطانیہ میں موجود جن لوگوں کو، وہ وہاں پہ جو بیٹھا ہوتا تھا، ایک وہ اور خصوصاً فیصل شیر جان، یہ 5 سے 10 منٹ کا پہلے لیکچر دیتے تھے فوج کے خلاف۔ وہ کیا ہے، وہ ماؤنٹین ڈیو کا ایک اشتہار ہے نا، ڈر سے آگے جیت ہے۔
ایگزیکٹ یہی جذبہ جناب کہ ڈر ختم کرو بھٹو والوں کے خلاف، بھٹو والی سرکار کے خلاف، فوج کے خلاف، ڈر ختم کرو، ڈر سے آگے جیت ہے. یہ فیصل شیر جان، یہ جناب آپ کا جس کا نہ پولیٹیکل تجربہ یار، تو زندگی میں کبھی نہ تو نے حوالات کاٹی، نہ جیل کاٹی، نہ نعرہ لگایا، نہ لاٹھی چارج، نہ مار کھائی، اس کو ایک اسکالر کے طور پہ بانی تحریک انصاف. پہلے لیکچرز ہوتے تھے پھر وہ خطاب کرتے تھے، وہ سب سے پہلے دیتا تھا. تو اس وقت کوئی رہنما یہ نہیں کہتا تھا کہ سر یہ کیا جو سمجھاتا تھا وہ دیکھو نا، میں نے اپریل مئی جون کے پہلے اشرے میں میں نے اس کو بڑا مشہور ایک آڈیو میسج بھیجا تھا بانی تحریک انصاف. انہوں نے تازہ مجھے اپنا میڈیا ایڈوائزر بنایا تھا. ان کے ذہن میں تھا کہ جذباتی ہے، یہ اس کو میں استعمال کروں گا شہباز گل کی طرح اس کے خلاف. انہوں نے دیکھا جا رہی ہے استعمال ہونے کے بجائے یہ تو بڑا سینسبلی جو ہے نا ہر چیز گفتگو کر رہا ہے، بیلنس قسم کی، اور فوج کے تو حق میں بول رہا ہوتا ہے ہر وقت، صبح دوپہر شام. میں ڈرٹی ہیری کہہ رہا ہوں، یہ شام کو تعریفیں کر رہا ہے. میں قاتل کہہ رہا ہوں، یہ شام کو تعریفیں کر رہا ہے. میں میر جعفر میر صادق صبح کہتا ہوں، یہ شام کو 2 بجے میری ہر تیسرے دن پریس کانفرنس ہوتی تھی اور سارے ٹی وی چینل میں لائیو چلتی تھی. آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ بانی ناراض ہوتے ہوں گے؟ اور میں جان کے کرتا تھا کہ ان کو میسج دوں. وہی جون کے مہینے میں پھر میں نے اس کو میسج بھیجا کہ جناب والا آپ ہمارے قائد اور لیڈر ہیں، ہم آپ کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. اور صرف ہم ہی نہیں، لاکھوں پاکستانی شہری آپ کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. خدا را اپنی سٹرگل کو پولیٹیکل رکھیں، پی ڈی ایم کے خلاف، نون لیگ کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، فضل الرحمان کے خلاف، ایم کیو ایم کے خلاف. یہ جو آپ نے ملک کے ریاستی اداروں، فوج، آئی ایس آئی اور عدالتوں کے خلاف تحریک شروع کی ہوئی ہے اور انتہائی اگریسو اور نیگیٹو، یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ ہمارے لیے بھی اور کنسیکوینٹلی پاکستان کے لیے بھی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ چیزوں کو تھوڑا سا چینج کریں، پالیسی کو. میں نے یہ میسج بھیجا، اگلے دن ہی جناب میں کور کمیٹی سے فارغ ہوں. اگلے دن سے لے کے پھر 9 مئی تک زمان پارک اور بنی گالا میں میرے داخلے پہ پابندی. پھر جناب زوم میٹنگز کے اندر یا کسی اکا دکا میٹنگ میں میں چلا بھی گیا، کوئی 4-5 میٹنگ میں فزیکلی اس 8-9 مہینوں میں مجھے بولنے نہیں دیا جاتا تھا. کون روکتا تھا؟ خود یعنی آپ نے اجازت مانگی کہ میں نے کہا رہنے دو اور تم رہنے دو. مجھے پتا یہ بولے گا، اس نے دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے، دماغ خراب کر دے گا. کسی ایک کا دماغ خراب کر دے گا جس کا دماغ میں نے بڑی محنت کر کے بنا رہا ہوں، اینٹی فوج، اینٹی ریاست، اینٹی آئی ایس آئی. ٹھیک ہے نا، نہیں بولے دیتے. ایک شارٹ کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں. تو وہ رہنما جو اس وقت ماحول بنا رہے تھے اور جب سختی آئی تو سب سے پہلے فرار ہوئے، وہ کون سے نام تھے؟ ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. آپ کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی نے پورا ماحول بنایا، لیڈروں کے بھی دماغ خراب کیے. خراب. دیکھو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ حیران ہوں گے کہ 9 مئی کو یہ گرفتار ہوئے، 12 مئی کو رہا ہوا ہے، 14 مئی کو انہوں نے پہلی میٹنگ رکھی. اس میں کوئی 15 کے قریب ہم لیڈر تھے مرکزی. اس میں فاروق حبیب، تیمور جھگڑا، عاطف خان، عثمان ڈار، عمر ڈار اور باقی سارے لیڈر، میں بھی تھا. انہوں نے آتے ہی نہ سلام بھی پورا نہیں کیا، بسم اللہ بھی پوری نہیں پڑھی. آتے کہا سنو بس یہ 7 دن ہے، انقلاب آ رہا ہے ملک میں، مبارک ہو. اب یہ فکرہ ابھی پورا ہی کیا تھا نا، تو سب سے پہلے فاروق حبیب بولا خان صاحب 7 دن نہیں 5 دن میں انقلاب آ رہا ہے. ساتھ ہی آپ کو عثمان ڈار بولا اور سر جی 5 دن نہیں، بس ابھی 3 دن کے اندر انقلاب آ رہا ہے، فوجی پیچھے ہٹ گئے ہیں، فوجی بڑھ گئے ہیں، فوجی فلاں ہو گئے ہیں. میں سوچوں، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی ساتھ ہی پالیسی بانی تحریک انصاف دے رہے ہیں کہ میری پالیسی میرے دماغ سے فارغ تھی اور مجھے سمجھ نہیں آئی. اسی وجہ سے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں کل گرفتاری دوں. یہ ابھی بڑے بڑے کام ہم سے کرائیں گے جو ہمارے مزاج، طبیعت، نظریے، آئیڈیالوجی کے بالکل برخلاف ہے. وہ کیا پالیسی؟ انہوں نے کہا تیمور جھگڑا کو عاطف خان کو مخاطب کر کے، تیمور، عاطف، ابھی اس میٹنگ کے بعد ٹویٹ کرو کہ کل سے پورے کے پی کے میں مولوی فضل الرحمان، لفظ یوز کیا، مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر پی ٹی آئی مظاہرے شروع کریں گے.
یہ 14 مئی کی بات ہے. 14 مئی. تو مولانا فضل الرحمان کا کیا تعلق تھا گرفتاری سے؟ انہوں نے جب ان کو سیف اینڈ ساؤنڈ 12 تاریخ کو VVIP طریقے سے کالی اینک پہنا کے مرسیڈیز اپنی نیب کی جناب اس کے اندر بٹھا کے ماہی آوے گا تے پھولا نال دھرتی سے جاواں گی والا ماحول بنا کے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور سپریم کورٹ پاکستان کی میرا ماہی چھین چھبیلا میں تو ناچوں گی والا جناب پورا ماحول بنایا ہوا تھا. آئیے آپ کا انتظار تھا، دیر لگی آنے میں، تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو والا ایک پورا ماحول تھا. گڈ ٹو سی یو. گڈ ٹو سی یو. یہ سارے ماحول میں جب وہ آئے تو ان کو سمجھ آ گئی کہ میرے سائیں واقعتاً مضبوط ہیں، کیونکہ سائیوں نے پچھلے 1.5 سال سے ان کو سمجھایا ہوا تھا تیرے ساتھ جو کچھ مرضی ہو جائے تو نے ڈٹے رہنا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں. اگر ہم تیرے ساتھ ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پاکستان کے اندر لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتی، لیکن تھوڑا سا قربانی دینی پڑے گی تو قائم رہنا ہے. ان سائیوں نے رہا کرتے ہی ان کو اگلی پالیسی دی. پہلی پالیسی کے تحت پاکستان تباہ ہو گیا، فوج کے خلاف، شہداء کے خلاف، آرمی انسٹالیشن کے خلاف، آرمی کے خلاف دنگا فساد مار دھاڑ سب کچھ ہو گیا. ملک کی انٹرنل انٹیگریٹی بڑھ گئی، تباہ ہو گئی. اب بیرونی ملک دشمن طاقتوں نے اس کو دوسرا ایجنڈا دیا. یمن، شام، عراق، اردن، جس طرح وہاں پہ انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے مسلمان ممالک کو، خانہ جنگی، مذہب کے نام پہ، فرقوں کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ، عصبیت کے نام پہ. اس کو دوسری پالیسی یہ دی گئی کہ اب گلی گلی محلے محلے میں فرقے کے نام پہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ قتل و غارت گری شروع کرو. کیا مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر اسی محلے اور UC اور گلی اور شہر کے PTI کے کارکن اگر مظاہرہ کریں گے تو مولوی فضل الرحمان کے، مولانا فضل الرحمان کے مدرسے کے لوگ ان کو اپنے ٹانگوں پہ اور اپنے پاؤں پہ واپس جانے دیں گے؟ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، گلی گلی ہوگی نا. بالکل ہوگا. یہ پالیسی تھی دوسری. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی فسادات کروانا چاہتے تھے؟ اور سر یہ پالیسی عاطف کے پاؤں کے بھی زمین نکلی، اس نے چین چڑک شروع کی، اس کو ابھی تک وہی ہضم نہیں ہو رہا تھا جو 2 دن پہلے ہوا تھا. انہوں نے کوشش کی، میں نے اسی وقت 5 سے 6 دفعہ میں نے کہا مجھے ذرا بات کی، مجھے نہیں دی. میں کچھ 6 بجے میٹنگ شروع ہوئی، 6:20 ہوئے ہوں گے. میں زوم میٹنگ سے باہر نکلا، میں نے ساتھ ہی میڈیا پہ چلایا میں کل پریس کانفرنس کر رہا ہوں. مجھے پتا تھا پریس کانفرنس کرنے میں میں گرفتاری ہوں. یہ ایک آخری نقطہ تھا جہاں پہ آپ نے کہا کہ اب میں نے اس کے ساتھ سر سمجھ آ گئی تھی آخری 3-4 مہینوں میں تو کھل کے آ گئی تھی. پھنسے ہوئے تھے، 17 سال کی رفاقت تھی، قربانیاں تھیں، منتیں تھیں، جیلیں تھیں، حوالات تھی، کیا کیا کچھ نہیں تھا. لیکن وہ ساری چیزوں کے بعد جب یہ میں نے کہا یار یہ ابھی بہت کچھ کروانا ہے. انہوں نے PTI کے ورکرز کو، اور PTI کا 100% ورکر محب وطن اور محب اسلام ہے، ابھی بھی ہے. اچھا. لیکن چیزوں کو اس طریقے سے مینیپولیٹ کر دیا گیا جو عالمی طاقتوں پر، عالمی ایجنسیوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے. وہ ایک بندے کے سر پہ جانے، وہ تو مین بندہ پکڑتے ہیں، اس کے ذریعے سے ذہن رکھتے ہیں. جیسا پاکستان کی فوج کے خلاف اب ذہن بنا ہے. تو 2018 میں آپ کو ٹکٹ دی، وزیر بنایا، یہ تو آپ کے محسن ہیں خان صاحب. بس یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں. میں 2008 میں پارٹی میں شامل ہوا، پہلا سابق MPA تھا. 2013 پہلا الیکشن آیا، میں سابق MPA تھا. میں ایک مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کا ایک نمائندہ تھا. میں پیسہ نہیں دے سکتا تھا اس طرح کروڑوں روپے کو. انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا، خود الیکشن لڑے میرے حلقے سے آ کے اوپر قومی اسمبلی کا. انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں راول پنڈی میں پاؤڈر کا کاروبار ضیاء الحق کے دور میں ہیروئن کا کرنے والا بدنام زمانہ جو خاندان تھا، اس میں سے ایک فرد کو 3 کروڑ روپیہ لے کر، اور اس شرط کے اوپر کہ میں اوپر الیکشن لڑوں گا، میرا سارا الیکشن کا خرچہ تم برداشت کرو گے، انہوں نے اس کو ٹکٹ دے دیا. اچھا، اب اس الیکشن میں یہ 4 سیٹوں پہ لڑے تھے، اس کے نیچے 9 MPA کے ٹکٹ پہ لوگ لڑے تھے. یہ خود بھی 4 سیٹیں جیت گئے، یہ 8 بندے نیچے سیٹیں جیت گئے، میری والی سیٹ وہ بندہ ہار گیا. کیا وجہ بنی جب سب بھی جیت گئے؟ بس وہ وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک کا کرم ہے، فیاض چوہان کا حق مارا گیا تھا. لوگوں نے بھی کسی نہ کسی طریقے سے رسپانس دیا، اور اس کی جو اپنی بھی بات تھی. 2018 کا الیکشن ہوا، پھر وہی پریکٹس. ٹکٹ نہیں دے رہے تھے آپ؟ سر یہ بچے کو پتہ ہے پنڈی کے اندر
फिर वही प्रैक्टिस, फिर वही बंदा पैसों वाला। पैसों वाला। मैं तो भाईजान, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने टिकट लेके दिया, मैं तो ऑन ओथ कह रहा हूँ 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने टिकट ले सर। टोटल इनका हार्ड टिकट फाइनल एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, हार्ड टिकट एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। जिस एस्टेब्लिशमेंट को ये गालियाँ देते हैं ना, जिस फौज को ये गालियाँ देते हैं आज, जिस फौज के खिलाफ ये तहरीक चला रहे हैं, 2018 का इलेक्शन 100% फौज की सरपरस्ती में टिकट तक उधर से फाइनल हुए। और जनाब मुझे तो इन्होंने टिकट नहीं देना था, वो तो दोबारा उसी बंदे को दे रहे थे। तो फिर वजारत तक कैसे पहुंचे? तो ना मुझे उधर से आई है एस्टेब्लिशमेंट से। पता, मुझे इस बंदे की तरफ से कोई फैज़ नहीं मिला। 4 दफ़ा मैं एमपीए मिनिस्टर बनने से पहले पार्टी से फारिग किया गया मुझे, जिस गलत और घटिया तरीके से, कभी शेख रशीद के कहने पे, कभी से, और 3 दफ़ा मुझे मिनिस्ट्री के हवाले से जो ज्यादती हुई है वो भी आपके सामने। बताने का मकसद ये है, आज पूरी कौम सुन ले, मैं एक प्रोग्राम में वैसे ये क्लियर कर चुका हूँ। वो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में लोग ताने देते हैं और तुम्हें ये बनाया। जब बानी तहरीक इंसाफ यूरोप और अमेरिका के अंदर सारा दिन फ्लर्ट किया करते थे ना, फयाजुल हसन चौहान पाकिस्तान का नामी गिरामी स्टूडेंट लीडर था, जेलें काट चुका था, हवालात काट चुका था, और वो एमपीए बन चुका था। मुझे कोई ये कहे कि तहरीक इंसाफ की वजह से तुम्हारी सियासत या तुम्हारी माशरत या तुम्हारी एमपीशिप या तुम्हारी लीडरी या तुम्हारा, तो मेरे मौला का, नबी पाक के सदके बड़ा शुक्र है कि जब वो उसने सोचा भी नहीं होगा ना, तो उस वक्त हम सियासत के मैदान में अपना अच्छा खासा नाम बना भी चुके थे और कमा भी चुके थे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो चौहान साहब से ये भी पूछते हैं कि तारीख की सही डायरेक्शन में खड़े हैं या कहीं गलत जगह पर तो नहीं खड़े हो गए। वेलकम बैक। आप क्या सोचते हैं कि आप तारीख की सही सिमत में खड़े हैं? मुझे फ़ख्र है अल्लाह पाक के फजल करम से कि अल्लाह पाक ने मुझे जजेस की तहरीक में भी एंटी उस तहरीक पे रखा। मैं अमेरिकन CIA की तहरीक का जना आलाकार नहीं बना, नवाला नहीं बना, और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस तहरीक के अंदर भी वक्त के ऊपर मैंने अपने आप को एक साइड पे किया और फिर उसके ख़िलाफ़ एक चीज़ जान के, 2 चीज़ें होती हैं, एक ईमान होता है और एक पाकिस्तान है। फारूक भाई एक बात याद रखिएगा, मैंने अंदर जो कुछ देखा है बहुत सी चीज़ें हैं कि जो मैं भी खुल के मीडिया में नहीं बयान कर सकता, कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के 1973 के आइन के ख़िलाफ़ क्या क्या साजिश हो रही है। कहाँ पे? पाकिस्तान में, और इसी पार्टी में, इसी तहरीक फसाद फिल अर्ज़ में। पार्टी नहीं यार, तहरीक फसाद फिल अर्ज़ मैंने इसका नाम दिया हुआ है, जो 2.5 साल से चल रही है। इसके ज़रिए पाकिस्तान में 73 का आइन तोड़ने, उसको तबाह करने, और पाकिस्तान के नौज़ बिल्ला माज़ल्ला मेरे मुंह में खाक के हवाले से जो सारी चीज़ें मैं बयान कर चुका हूँ, इस पूरी तहरीक से अगर मैंने अपनी जान छुड़ाई और फिर उसके जितने नेगेटिव खदोखाल हैं मैं फ्रंट फुट के ऊपर पब्लिक के सामने रख रहा हूँ, तो मेरा फ़ख्र है कि मैं अपने ईमान और पाकिस्तान की खातिर। तो आपके हल्के में आपके हवाले से पसंदीदगी है या क्या? यार भाड़ में गया अवाम या भाड़ में गया हल्का, पाकिस्तान से आगे या ईमान से आगे कोई चीज़ होती है फ़र्क भाई? मुझे हैरानगी होती है जाना जब मुझे कोई बंदा ये कहता है ना अवाम क्या कह रही है। हो भाई, जब ईमान की, यकीन की, एकान की, अल्लाह की, रसूल की, ख़त्म नबूवत की, नामूस रसालत की, पाकिस्तान की बात आए, आप कहें कि अवाम क्या सोच रही है, तो मैं लफ्ज़ उस इन सारों के कंटेक्स्ट में कहूँगा भाड़ में जाए। फिर ईमान और यकीन और पाकिस्तान के मुकाबले में अगर कोई ये कहे कि वो लोग नहीं, तो आप कह रहे हैं मेरी सियासत को नुकसान भी पहुंचे तो मुझे कोई फर्क नहीं। छोड़ दे यार, सियासत का नुकसान या फ़ायदा, सबसे पहले ईमान है और फिर पाकिस्तान है। ये जो सब कुछ चल रहा है, जजेस का मामला है, फैसला आ गया, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, इस सब के नतीजे में तो लोग प्रेडिक्शन ये कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में दोबारा आपकी महबूब पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इस तरफ बढ़ेगी, हुकूमत की तरफ। मैं कहता हूँ जी 2/3 मेजॉरिटी नहीं, 372 या 376 सीटों में से ना 376 सीटों पे भी अगर ये पार्टी आ जाए तो रब्बे काबा की कसम इसी जोश और इसी जज्बे के तहत अपने ईमान और अपने पाकिस्तान का झंडा लेके इसकी मुखालफत करूँगा। पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़, अमेरिका का झंडा और अमेरिका की
سپورٹ کی توقع لے کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کا خواب لے کر اس وقت بانی تحریک انصاف اور پی ٹی آئی اپنے فیوچر کو دیکھ رہی ہے. جس امریکہ کو گالیاں دے کے آپ نے فوج کو گالیاں دینا شروع کی اور اس کے خلاف نفرت پیدا کی, نہ آپ نے امریکہ سے مخالفت صحیح رکھ سکے اور اس کی پیار محبت ساری دنیا کے سامنے آ گیا, اور پھر جس فوج کو, جس جنرل باجوہ کو آپ گالیاں دیتے تھے, یہ تو بانی تحریک انصاف اپنے منہ سے ایک نہیں دو نہیں 20 وی لاگس کے اندر ایکسیپٹ کر چکے ہیں, اور صدر عارف علوی بھی, کہ 26 یا 28 اگست اور 16 یا 17 ستمبر 2022 2 ملاقاتیں انہوں نے جنرل باجوہ سے کی, ان کو آفر دی کہ اس حکومت کو گرا دیں, مجھے لے آئیں, میں تا حیات آپ کو آرمی چیف بناؤں گا. یہ کوئی الزام تو نہیں لگا رہا نا, آپ ماشاءاللہ بڑے باخبر صحافی ہیں, اور ریکارڈ ہے نا, تا حیات آرمی چیف کا تصور ہے پاکستان میں؟ نہیں ہے نا. جب آپ نے اپنے منہ سے کہا کہ میں نے اس کو کہا میں تمہیں تا حیات بناؤں گا, who the hell are you؟ تم ہوتے کون ہو جانا آئین اور قانون سے ماورا ایک بندے کو یہ کہہ کے, اور پھر اس بندے کو کہہ رہے ہو جس بندے پہ بندوق رکھ کے تم نے پاکستان کی بچوں کو اور جوانوں کو فوج سے متنفر کیا. قاتل کہہ کے کہا تو تم نے جی آئی ٹی کے سامنے یہ کہہ دیا جی مجھے تو کسی نے کان میں پھونکا تھا, اور ادھر آ کے تم جناب اس کو تا حیات آرمی چیف بنا رہے ہو, جس کو تم کہتے تھے یہ کہ قاتل ہو, میر جعفر ہو, میر صادق ہو, جانور ہو, نیوٹرل ہو. یار یہ سارا مغلظات کے اوپر مبنی تحریک بھی ہے, اور مفادات اور مغلظات کے اوپر مبنی ساری شخصیت ہے. کون سے رہنما ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ اس وقت تو فوج کے خلاف ساری باتیں کر رہے تھے, پھر جب سختی آئی تو یہ سب سے آگے؟ فاروق حبیب سے لے کے فواد چوہی صاحب سے لے کے باقی سارے لوگ آپ سنتے ہیں, ان کو کون لے کے آیا؟ آپ ہوتا ہے نا, اصل میں ان سے اجتہاد کی غلطی ہو گئی. اجتہاد کی غلطی یہ ذرا تفصیل سے بیان کر دیجئے. اب آپ کے پروگرام کا ٹائم نہیں مجھے پتا کتنا ہے, 5 منٹ ہے ہمارے پاس ابھی. جنرل فیض کے سرصدقے ادارے کے ساتھ یہ چل رہے تھے, تو ان کو غلطی ہو گئی کہ اب جنرل فیض ہی سب کچھ ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ ادارہ ہوتا ہے, ادارے سے تعلق رکھا جاتا ہے یا اس کی عزت احترام کی جاتی ہے, شخصیات سے نہیں. بس وہ شیخ رشید سے لے کے بانی تحریک انصاف اور یہ جتنے لوگ تھے نا بیچارے, سبھی سے یہ اسی اجتہاد کی غلطی میں مارے گئے. اس بیچارے نے بننا تھا آرمی چیف, اور اس نے انسانوں کو کہا, اور یہ جتنے ہاف بوائلڈ انقلابی آپ کو صافی نظر آ رہے ہیں نا, جو آدھے ادھر ہیں اور آدھے باہر ہیں, ادھر والے بھی کچھ جانا چاہتے ہیں, کوئی حج کے جناب چھتری تلے اور کوئی کسی تقدس کی چھتری تلے جانے نہیں دیا جا رہا. وہ ساروں کو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی گملوں میں جناب پنیری لگا کے جوان کیا گیا. اور میں وزیر اطلاعات رہا ہوں, اور میں پچھلے 20 سال سے میڈیا پرسن ہوں, مجھے پتہ ہے. تو ان سب کی امیدیں فیض صاحب سے وابستہ تھی. بس انہوں نے ان کو کہا پر لگے رہو, ڈٹے رہو, بس جو ہے نا اپریل 2022 میں آ رہا ہوں, بس نومبر 2022 میں 6 مہینے ہیں, میں ساری چیزیں نل اینڈ وائٹ کر دوں گا. وہ ان میں سے خواجے کا گواہ ڈڈو, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں نا وہ مدعی سست گواہ چست, اس کے تحت یہ اتنے ایکٹیو ہوئے. اس میں بیچارہ ارشد شریف صاحب کو بھی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا, اور یہ جتنے جو باہر بیٹھے ہیں اس وقت اور اندر بھی. تو یہ اجتہاد کی غلطی سے ان سے یہ ساری چیزیں ہوئیں, اور سارے کے سارے فوج کے پے رول پہ ہیں تھے اب سارے. یہ جو آج کل بڑا ایک انقلابی بنا پھرتا ہے نا, ایک وی لاگر, ٹھیک ہے, میں ساری جانتا ہوں, میری ساری زندگی خاندان بھی, اور میں ذاتی طور پہ پنڈی کا رہائشی ہوں, مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے, ایک ایک نیٹ ورک کا پتہ ہے. تو بھی تو ہو سکتا ہے بندے کی کایا پلٹ جاتی ہے, بندہ کہتا ہے اب میں انقلابی ہوں, اب میں انقلابی ہوں, اب میں ایسے نہیں چلوں گا, اب میں نو کہوں گا, ایبسلیوٹلی نوٹ کہوں گا. پنجابی کا محاورہ ہے, جیب میں نہیں ہے ڈھیلا دیکھنے چلے میلہ, بلکہ اردو کا محاورہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیب میں کوئی ڈھیلا, کوئی اصول کا, اخلاق کا, روایت کا, تمدن کا, ایگو کا, خودداری کا, علم کا, دین کا, دنیا کا کوئی ڈھیلا ہو تو دعویٰ کرے نا میلہ دیکھنے کا. آپ کے ساتھ پارٹی مجھے یاد ہے, یہ ایک ویلاگر ہے, یہ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ صبح دوپہر شام بزدار صاحب کے خلاف وی لاگ کیا کرتا تھا. اچھا, جنرل باجوہ صاحب ایک اصول کے اوپر مبنی ایک ان کی رائے تھی کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, یہاں پر ایک باصلاحیت فرد ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا جی, باصلاحیت.
ان کی ایک رائے تھی اور ایک اچھی رائے تھی, پازیٹیو رائے تھی. اس رائے کے تحت انہوں نے کہا یار چلو اس جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں ان سے جان چھڑائی جائے. تو یہ جو صاحب بہادر آج کہتے ہیں کہ یار فوج کی مرضی کے خلاف ہم کھڑے ہیں اور فوج کا حق نہیں ہے, رائٹ نہیں ہے کسی صحافی کو, کسی سیاستدان کو بات کہے, یہ قرآن پہ حلف دے دے, یہ صابر شاکر, یہ معید پیرزادہ, یہ وہ کیا ہے وہ ایک جنا وہ گنجا جنا ایسے وجاہت, یہ ویلاگر عمران ریاض, یہ جتنے آپ کے جناب یہ نام ہے جو اس وقت بڑے نامی گرامی اپنے آپ کو بنائے بیٹھتے ہیں, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں فوج کی لائن نہیں لی کبھی, یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ کبھی کوئی نہ شو کیا ہے, نہ گفتگو کی ہے, نہ ٹاک شو کیا ہے. یہ اگر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دیں میں ان سے معافی مانگوں گا ایک ایک کے پاس جا کے. تو یہ ساری بزار پہ تنقید بھی فوج کی وجہ سے تھی سر, سارے کے سارے. اور پھر مزیدار بات یہ ہے بدقسمتی سے اس تحریک فساد فی الارض کو عروج تک پہنچانے کے لیے بیرونی طاقتوں نے اس ملک کے اندر سب سے پہلے منیٹائزیشن کے ذریعے سے ڈالرز کی برسات کا ایک ماحول بنایا پچھلے 5-6 سالوں میں. انہیں پتہ تھا ہم نے یہ ساری گیم کرنی ہے, تو سوشل میڈیا میں جب ایک انسینٹیو ہوگا نا ڈالرز کا, تو ڈالرز اسی کو ملیں گے کہ جو پبلک کی سوچ کے مطابق بولے گا. حق سچ نہیں بولنا, ریاست اور پاکستان کے معاشرے کے لیے جو ضروری ہے وہ نہیں بولنا, وہ بولنا ہے جو پبلک چاہتی ہوگی. اور پبلک کو چاہنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے اگلوں نے جبران الیاس کے جو CIA کا ڈائریکٹر ہے باقاعدہ وہاں پہ ملازمت کر رہا ہے کہیں پہ, ملازمت پیڈ ملازم ہے. جبران الیاس بھی اور عمران غزالی بھی دونوں, ایک آفیشیل ان کا سوشل میڈیا ہیڈ ہے, ایک ڈپٹی ہیڈ ہے, اور دونوں انتہائی مشکوک کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو 73 کے آئین کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے نا. ادھر سے جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے پاکستان کا ڈیٹا بانی تحریک انصاف کی حکومت نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو پورا پاکستان کی عوام کا ڈیٹا, موبائل ڈیٹا ہینڈ اوور کر دیا تھا. اس پورے ڈیٹے کے ذریعے سے مسلسل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے دن میں 200 سے لے کے 2000 پوسٹیں جھوٹی پاک فوج کے خلاف, ریاست کے خلاف, عدالتوں کے خلاف, PTI کے مخالفین کے خلاف سارا دن آتی ہیں. وہاں سے وہ ذہن بنتے ہیں, عوام کا ذہن یہاں سے, عوام کے ذہن کے مطابق خواص جنہوں نے ریاست کے لیے جنگ کرنی ہے وہ بیچارے یرک جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ عوام کا یہ, وہ پھر ڈالرز کمانے کی کہ چلو ڈالر پہ آ رہے ہیں نا. سارا دن اس منیٹائزیشن کے چکر میں ساری کہانی, اس میں پورا پاکستان. ٹھیک ہے, یہ پروگرام ختم کرتے کرتے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ چل مل کے کرتے ہیں. آپ معافی مانگوا رہے ہیں. میں نے پہلی پریس کانفرنس 22 مئی کو کی تھی, دوسری میں نے جولائی کے پہلے ہفتے میں کی تھی, تیسری جولائی کے اینڈ میں کی تھی. وہ سب گناہوں کی معافی تھی. میں نے باقاعدہ معافی مانگی تھی کہ یار میں نے جو 1 سال اور اسپیشلی آخری جو 4 مہینے جس انداز سے جنا میں ان کے ساتھ چلا ہوں, میں پوری پاکستان, اور میں نے تو سیاسی مخالفین سے, شریف خاندان, زرداری صاحب سے, مولانا فضل الرحمان سے معافی مانگی تھی کہ اس بانی تحریک انصاف کی مرضی اور منشا کے مطابق اگر کوئی سخت لفظ بلو دا بیلٹ, میں نے آج تک زندگی میں کبھی کسی مخالف کو میں نے کبھی مخاطب نہیں کیا, لیکن جو سخت الفاظ, ایگریسو الفاظ بھی ہم یوز کرتے تھے, تو بھائی ہم نے تو مانگی اور معافی کا تلافی تو کر رہے ہیں, ورنہ بیٹھ نہ جاتے فواد چوہدری صاحب کی طرح, بلکہ دوبارہ آنے کے لیے بےتاب ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے نا. اور باقی بھی جو سارے لوگ, میں کیوں فرنٹ فٹ کے اوپر لڑ رہا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے اس فرنٹ فٹ پر لڑنے کا میں کیا خمیازہ بھگت رہا ہوں. سارا دن جتنے لفظ دوبارہ یوز کروں گا, کیونکہ یہ ریاست کے خلاف اور لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے کے حوالے سے جوڈیشری کے, فوج کے, اور دنیا کا کوئی شعبہ نہیں پاکستان کا چھوڑا جس میں انہوں نے جو ہے یہ نیگیٹو ہر روز یہ جس انداز سے بیہیو کرتے ہیں, لیکن کوئی ڈر خوف نہیں. اللہ پاک نے 1 مین آرمی پیدا کی ہے مجھے, میرے مولا نے نبی پاک کے صدقے میری شخصیت 1 مین آرمی ہی ہے, اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے 4 آنے کا کوئی مفاد نہ فوج کی طرف سے نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. یہ آپ خود جنگ لڑ رہے ہیں. جنگ لڑ رہا ہوں اپنے ایمان اور اپنے پاکستان کے لیے. بہت شکریہ آپ کا جناب فیاض الحسن چوہان صاحب.